اب شعیب علیہ السلام ہی کا ذکر ہے جو کہ کنٹینیو ہو رہا ہے. تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب نے اور ان کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام کو 2 آپشنز دیے ہیں کہ ان میں سے ایک آپشن تم کو ایکسرسائز کرنا ہے. کیا آپشنز ہیں؟ آیت نمبر 88 دیکھیں. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کے قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہم کو پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی بھی نہ ہوں اس کے اوپر. تو کہا یا تو نکال دیں گے تم کو یہاں سے تمہاری نیشنلٹی ریووک کر لیں گے یا واپس ہمارے دین میں لوٹ کر آؤ. کیا تھا دین بتائیں قوم کا؟ شرک کرنے لگ گئے تھے نا. تو کیا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے دین پر ہوں گے رسالت ملنے سے پہلے؟ نہیں، ناممکن ہے. رسول رسالت ملنے سے پہلے بھی ہمیشہ توحید پر ہوا کرتے تھے جو دین فطرت ہے. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ اگر رسولوں جو انسان ہوتا تھا معاشرے میں جس کو اللہ رسول بناتا تھا اگر تو اس پر وحی اللہ نازل نہ کرتا تب بھی وہ شخص اپنے معاشرے میں صدیق کے درجے پر ہوتا، سچا ہوتا، بالکل اعلیٰ ترین اخلاقی درجے پر ہوتا. ٹھیک ہے، کنیکٹڈ وتھ ہز نیچر ہوتا، کبھی شرک نہیں کرتا، کبھی بد اخلاق نہیں ہوتے تھے رسول، کبھی وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے، نہ زنا کبھی کرتے تھے، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ کبھی خیانت کرتے تھے. وہ تو وہی آ جاتی تھی تو رسول بن جاتے تھے. اگر وہی نہ آتی کسی وجہ سے تو وہ صدیق رہتے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ صدیق تھے، وہ صدیق ہی رہے. تو پرسنالٹی زمین آسمان کے فرق سے نہیں ہو جاتی وہی آنے کے بعد. تو ناممکن ہے کہ شعیب علیہ السلام کبھی شرک کرتے ہوں اور کبھی رسول شرک کفر میں ملوث نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا تو کیا مطلب ہے ان کا؟ دیکھیں علماء نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے ہم کو کہ عقیدے اور عبادات میں تو رسول ہمیشہ سے توحید پر ہوتے تھے لیکن جب تک نبوت کی رسالت کی ذمہ داری نہیں ملی ہوتی تھی اس وقت تک قوم کی گمراہی پر خاموش رہا کرتے تھے، زیادہ ووکل نہیں ہوتے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر ان کو روکتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، صدیق کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا، جیسے سمجھے کہ کوئی ولی ہے، جیسے کسی معاشرے کے اندر ولی اللہ خود نیک ہے، خود اچھا ہے اور دوسروں کی خرابیوں کو یا تو اگنور کر دیتا ہے، زیادہ ان سے کلیش نہیں کرتا، ہلکی پھلکی نصیحت کرتا رہتا ہے لیکن زیادہ نہیں کہتا. یہ ہو سکتا ہے یہ طریقہ ہو اب تک شعیب علیہ السلام کا. اور جو باقی زندگی تھی شعیب علیہ السلام کی وہ معاشرے کے معروف طریقوں پر ہی عمل کر رہے ہوں گے، جو ان کے ریچولز تھے، جو ان کی رسومات تھیں وہ سارا وہ بھی کر رہے ہوں گے. شادی بیاہ کا طریقہ وغیرہ یہ سب موت وغیرہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں وہی حصہ لیتے ہوں گے جو ملت تھی، جو کلچر تھا قوم کا. اب مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کہہ لیں یا نعمت کہہ لیں کہ جب وحی آتی ہے وہ صرف زندگی کے ایک گوشے کو نہیں بدلتی، پھر تو وہ کلچر بھی بدل دیتی ہے، تھاٹ پروسیس چینج کر دیتی ہے، پرائیورٹیز چینج کر دیتی ہے، ہر چیز بدل دیتی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے رسالت کے بعد ان کی وہ ساری چیزیں بھی چھوڑ دی ہوں گی جو کلچرل پریکٹسز تھیں جن میں کہ پرابلم تھے. تو اب قوم نے کہا کہ بھئی تم کو تو لوٹ کے تو آنا پڑے گا، تم یا تو پہلے کی طرح چپ ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھے اور پھر تم ہمارے ہی کلچر کو کنڈون کرو، کنڈیم نہیں کرو. ایک یہ مطلب لیا گیا ہے کہ او لتعودن فی ملتنا، یا تم کو لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں. کس سے کہا تھا؟ شعیب علیہ السلام سے اور ایمان والوں سے. اچھا جی، ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہو گیا شعیب علیہ السلام کے حساب سے. دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ تم کو ہماری ملت میں لوٹنا ہوگا تو قوم کے جو سردار بات کر رہے ہیں وہ ان باقی لوگوں کی ہو سکتا ہے بات کر رہے ہوں جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو ایمان لے آئے. وہ تو پہلے شرک کر رہے ہوں گے نا. کتنے سارے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مشرک گھرانوں میں ہی تو پیدا ہوئے تھے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو شرک کرتے بھی تھے، اور بعد میں انہوں نے شرک چھوڑا۔ ہند تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، لیکن پہلے تو شرک کر رہی تھی نا، تو کیا پتہ ان سے خطاب کر کر کہا ہو کہ تم واپس ہماری ملت میں آؤ، ہمارا عقیدہ اختیار کر لو۔ تو کیا کہا، یا تو نکال دیں گے تم کو، یا یہ ہے کہ تم کو ہماری ملت میں لوٹ کے آنا ہوگا۔ ابھی جو جواب ہے شعیب علیہ السلام کا، انہوں نے تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سب کی طرف سے جواب دیا ہے۔ قالا آیا، قالو نہیں آیا، قالا شعیب علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ وہ بات شعیب علیہ السلام ہی سے کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا، اولو کننا کارہین، خواہ ہم راضی نہ ہوں تب بھی۔ نمبر 1 یہ دیکھیں کہ اپنے ساتھیوں پر کیسا اعتماد ہے کہ یہ کبھی نہیں لوٹیں گے دوبارہ شرک کی طرف۔ کوئی آگ میں جلا دے، کوئی ان کی ہڈیوں کے اندر لوہے کے آرے چبا دے، یہ نہیں لوٹنے والے۔ نو، کتنی بڑی بات ہے اتنا اعتماد ہونا اپنی ٹیم کے اوپر، اپنے امت پہ، اپنے لوگوں پر، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ جو انہوں نے دھمکی یہ دی تھی کہ تم کو ہم نکال دیں گے، اس کو تو اہمیت ہی کوئی نہیں دی انہوں نے، تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر وطن چھوڑنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر مومن تو چھوڑ دیتا ہے، مومن تو تیار ہوتا ہے نا ہجرت کرنے کے لیے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہجرت کرنے میں۔ تو کہا کہ نہیں، اگر ہم تمہاری طریقے، تمہارے دین میں لوٹنے کو پسند نہ کریں تو زبردستی مجبور کرو گے کیا ہم کو؟ اور پھر بڑی اچھی آگے بات کہی، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا۔ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی یہ چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اسی پر توکل کیا۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، پھر دیکھیں پھر فطرت کو ہلایا ہے۔ انسانوں کو جھوٹ سے نفرت رہی ہے، اور عربوں کو تو خاص طور پہ جھوٹ سے بہت نفرت تھی کہ ہم تو اللہ پر جھوٹ باندھ دیں گے اگر ہم نے ایسے کیا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دے دی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ایمان کے بعد اور دوبارہ اس میں چلے جائیں، کفر کے اندر لوٹ جائیں۔ اور آگے جو کہا کہ الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء بھی ڈرا کرتے تھے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ ہر شخص اپنی دولت سنبھالتا ہے، اس کے بارے میں خوف زدہ رہتا ہے کہیں چھن نہ جائے، کبھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتا۔ تو ان کو ڈر ہے کہیں ایمان کی دولت چھن نہ جائے۔ اور یہ انبیاء کا ہم دیکھتے ہیں طریقہ ہمیشہ سے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو شرک سے بچا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے توفنی مسلمن، اللہ مجھ کو حالت اسلام میں وفات دے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ ان یشاء اللہ ربنا، ہاں ہمارا رب اگر چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوٹ جائیں، کہیں ادھر ادھر ہو جائیں۔ اور پھر کیا کہا، یعنی کہ اپنے اوپر توکل نہیں کر رہے، بھروسہ اللہ کے اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنے چاہیے انسان کو ہدایت کی۔ اور کہتے ہیں وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اچھا، یاد ہے قوم نے کیا 2 آپشنز دیے تھے کہ یا تو ہم تم کو نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا، کوئی تھرڈ آپشن تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم کا ذکر کیا شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں ان 2 آپشنز کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن بھی ہو، کوئی چوتھا آپشن بھی ہو۔ بعض دفعہ ہم بھی کہتے ہیں یا تو یوں ہوگا یا تو یوں ہوگا، بھی کیا پتہ نہ یوں ہو نہ یوں ہو، کچھ اور ہو جائے۔
ہمیشہ there's always a way out. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کبھی ڈنڈ نہیں آتا مومن کی زندگی کے اندر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا. تو کہا کہ بھئی ہم تو ماضی جانتے ہیں اور حال جانتے ہیں, اللہ تو ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہے. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. کیا پتہ کوئی اور تھرڈ آپشن آ جائے, کوئی اور فورتھ آپشن آ جائے. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا, ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کیا. یہ خاص اس وقت کہا جاتا ہے جب اللہ کی فرما برداری کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں نکل رہا ہوتا, جب مشکلات بڑھ رہی ہوتی ہیں, ہماری توقع کے مطابق وہ برکتیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر یہ مشکلات حل ہو جائیں گی, قرآن پڑھ کے یہ بیماری دور ہو جائے گی, قرآن کا کورس کرنے کی وجہ سے کاروبار میں برکت آ جائے گی, 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی, جھگڑے نہیں ہوں گے. وہ پتہ چلا اور بڑھ گئے جھگڑے, اور بیماری بڑھ گئی, اور کاروبار پہ زوال آ گیا, اور مشکلات بڑھ گئیں. اس پہ توکل کرتا ہے انسان پہ کہ نہیں کچھ بھی نتیجہ نکلے مجھے تو فرما برداری مسلسل کرتے ہی چلے جانا ہے اپنے رب کی. ربنا افتح, اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ کے حوالے کیا معاملہ انہوں نے, اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا نتیجہ نکلنا ہے کسی چیز کا, اور پھر اللہ سے دعا میں مصروف ہو گئے. مومن کا ہتھیار ہے دعا, مومن کے لیے نور ہے دعا کہ اللہ تو فیصلہ کر دے ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان, اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب کبھی اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے مشکلات آئیں فوراً اللہ کو پکاریں. کبھی قرآن کے کسی حکم کے بارے میں شک آئے کہ پتہ نہیں حکم ٹھیک ہے بھی کہ نہیں, فوراً اس آیت کو یاد کر لیں, وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ, اللہ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. اب دیکھتے ہیں قوم کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, اس کے قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم برباد ہو جاؤ گے. ڈرایا دھمکایا ان لوگوں کو جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تھی کہ تم نے اپنے چینج, اپنی تبدیلی کے نتائج پر, کانسیکوینسز پر غور کیا ہے کہ نہیں, کتنا لاس ہوگا تم کو, سوشل بائیکاٹ تمہارا ہوگا, معاشرتی مقاطعہ ہو جائے گا, دیکھنا بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی, بیمار پڑو گے تو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا, تم شامل نہیں ہو رہے ہماری رسموں کے اندر, تمہاری خوشی غم میں بھی کوئی شامل نہیں ہوگا, مرو گے تو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا, مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود دکھنا, نہ سویم کرنے کوئی آئے گا تمہارا, نہ 40واں. کاروبار میں ایمانداری کرتے رہو گے, ایمانداری کے خواب دیکھو گے کہ رشوت میں نہیں دوں گا, سود تو میں نہیں لوں گا, تو دیکھنا تمہاری اس خواب کی تعبیر کیسی بھیانک نکلتی ہے. ایک ایک پیسے کے محتاج ہو جاؤ گے. نظام بدلنے کی, سسٹم بدلنے کی کوشش کر رہے ہو تم یہ کوشش کرو گے کہ لوگ بھتہ لینا چھوڑ دیں, لوگ رشوت لینا چھوڑ دیں, بے ایمانی چھوڑ دیں, تو بڑے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیے جو کلرک رشوت لے رہا ہوتا ہے وہ اکیلا لے رہا ہوتا ہے, وہ اوپر تک جا رہا ہوتا ہے, سلسلہ باس تک جا رہا ہوتا ہے. تو ایک کلرک کا رشوت سے رکنا اس کا مطلب اس نے پوری چین کو ہلا دی ہے, اوپر تک جو ہے اوپر کا بھی دانا پانی بند ہو رہا ہے. تو وہ ایسے آرام سے ٹھنڈے پیٹوں نہیں بیٹھے رہیں گے لوگ کہ ان کا جو ہے وہ رشوت کا پیسہ بند ہو جائے اور کلرک کی ایمانداری پر وہ تالیاں بجائیں گے, ہرگز بھی نہیں. تو یہ چیزیں جو اکنامکل اور کرپشن سارا آتا ہے, اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہمیشہ ہوتے ہیں. جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ تو بھگتے گا. اور سوچے جن کے مفادات حرام کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تو نہیں جینے دیں گے. تو ڈرایا لوگوں نے کہ تمہارے خاندان والوں کی شامت ہے, اور ہم جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, لوگ کڈنیپ کر لیتے ہیں خاندان والوں کو, قتل کر دیتے ہیں, کیا کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو کہا
کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کری انکم اذا لخاسرون، تب تو تم ڈیفینیٹلی خسارہ پانے والے ہوگے، معاشرے میں بھی تمہارا حال اچھا نہیں رہے گا اور ہمارے معبودوں کی پھٹکار بھی پڑے گی، اتنے سارے خداؤں کے مقابلے میں تمہارے خدا کیا کام آئے گا۔ اور یہ خالص شیطان کا کام ہوتا ہے، اندیشے اور وسوسے، مستقبل کا خوف، کہ آج نیکی چھوڑ دو تو تمہارا مستقبل بڑا شاندار ہو جائے گا، یہ شیطان کہتا ہے۔ اور کسی نے سروے کر کے بتایا کہ 99% چیزیں جس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں دے نیور مٹیریلائز، وہ کبھی نہیں ہوتی۔ تو شیطان کا کام ہی ہے خوف دلانا، کہ تم نے اگر نیکی کری نا تو انجام دیکھنا کتنا برا ہوگا۔ تو بس اس پہ کیا کرے گا انسان؟ توکل 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 اللہ کے اوپر۔ تقدیر میں نے اپنی نہیں بنائی، اللہ نے لکھ دی ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا، کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کس کس چیز کا علم ہے اللہ کو بتائیں ذرا؟ ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، اور غیب کا، اور جی میرا اپنا، اور دیکھیے ماضی، حال، مستقبل میں تو ایونٹس ہو رہے ہیں نا، وہ تو پتہ ہے اللہ کو، تو اللہ تو کا تو علم وسیع ہے، تو یہ تو اتنا کو خاص وسیع تو نہ ہوا کہ مستقبل کا بھی پتہ چل گیا، قیامت تک کا پتہ ہے، بالکل ڈیفینیٹلی۔ یہ تو ایونٹس ہیں، یہ تو چیزیں، حقائق ہیں جن کو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیا ہوگا۔ تو اللہ کے علم کی کیٹیگری میں ایک ہے علم المعدوم۔ علم المعدوم، علم المعدوم کیا ہے؟ لو کان، اگر ہوتا، کیفا کانا یکون، تو کس طرح سے ہوتا، پاسبلٹیز، پرابیبلٹیز، اگر جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کس طرح ہوتا اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ یہ ہے، مطلب اللہ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا اگر میں یوں نہ کرتی یوں کرتی تو کیا ہوتا، مجھے تو نہیں پتہ، ہم تو سوچتے ہی رہتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، ہر چیز اللہ کو پتہ ہے۔ تو شیطان نے خوب ڈرایا شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اور شیطان کون ہوتے ہیں؟ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی۔ تو شیطان انسان کی کیا پہچان ہے کہ کون سا انسان شیطان ہے؟ جو نیکی کے انجام سے ڈرائے، کہ اگر تم نے سود چھوڑا تو دیکھنا فاقے کرو گے، اگر تم نے رشوت نہیں لی تو دیکھنا کیا ہوگا، اگر تم نے سچ بولا تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے دراصل انسانوں میں سے شیطانوں کا کام۔ تو ہوا کیا؟ جن چیزوں سے وہ ڈرا رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو تو ایک دل دہلا دینے والی آفت نے پکڑ لیا، کپ کپی نے پکڑ لیا۔ قوم سمود کے بارے میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ طاغیہ سے ہلاک ہوئی، اور قوم عاد کس سے ہلاک ہوئی تھی؟ ہوا سے ہلاک ہوئی تھی۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد ہلاک ہوئی تھی ہوا سے، اور قوم سمود اس کا جو عذاب آیا تھا وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور یہ جو ہے قوم شعیب، ان کو رجفہ نے پکڑ لیا آ کر، کوئی ہلاک کر دینے والا بھیانک زلزلہ ہوگا جو آیا۔ یہ تھا تیسرا آپشن جو کفار کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کیا دو آپشن دیے تھے؟ یا تو لوٹ کر آنا ہوگا تم کو، یا ہم تم کو نکال دیں گے۔ یہ تھرڈ آپشن تھا کہ ان کو ایک رجفہ نے، کپ کپی نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جس نقصان سے ایمان والوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے اس کا شکار خود ہو گئے۔ ایسے کم علم اور کم فہم تھے، رہے اپنے گھروں کے اندر لیکن مر گئے تو فائدہ۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے، حالانکہ مدتوں بسے رہے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، چونکہ بار بار جھٹلایا تھا، اللہ نے بھی دوہرا دوہرا کر بتایا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا کانوا ہم الخاسرین،
جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے میں رہے. کیا دھمکا رہے تھے میرے بندوں کو, میرے رسول کو. اللہ جس کا ساتھی ہو اس کو کیا ڈر ہے. کبھی پریشانی ہو نا, بس فوراً یاد کر لیں اللہ میرا ساتھی ہے, بس اللہ میرا ولی ہے, بس اللہ میرا ولی ہے. آپ دیکھیں ایک دم لگے گا جیسے پریشانی کے نا بادل چھٹ گئے ہیں, امید کا سورج چمکنے لگ گیا. کوئی ہم کو امید نہیں دلا سکتا جیسے قرآن ہم کو امید دلاتا ہے. اب کیا ہوا, فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ, تو شعیب علیہ السلام نے منہ موڑ لیا ان سے, نکل گئے وہاں سے. وَقَالَ يَا قَوْمِ, اور کہنے لگے اے میری قوم. یا قومی پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. دو احتمالات ہیں, یا تو جب قوم زندہ تھی, موجود تھی, جب انہوں نے یہ خطاب کیا تھا ان سے, لیکن اللہ نے وہاں ذکر نہیں کیا, ان کی دھمکی کے ساتھ ان کے انجام کا ذکر کر دیا. دھمکا رہے تھے شعیب علیہ السلام کو, انجام اپنا بربادی ہوا, اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. ایک پرابیبلٹی یہ ہے اس کے اندر کہ یہ بعد میں اللہ لے کر آ رہا ہے اس چیز کو. اللہ نے مؤخر کر دیا, پوسٹ پون کر دیا ان کے اس قول کو. یا قومی کہہ کے انہوں نے خطاب کیا. یا ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ مر گئے, عذاب آ گیا, شعیب علیہ السلام منہ پھیر کر نکل گئے. وقال یا قومی, اور کہتے ہوئے یہ جا رہے تھے کہ اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, اے میری قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیے. ونصحت لکم, اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہو. اچھا اب دیکھیں جو رجفہ آیا ہوگا تو ظاہر ہے وہ کوئی محدود جگہ تو نہیں آیا ہوگا, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور ایمان والوں کو موقع دیا کرتا تھا کہ عذاب آنے والی جگہ سے وہ ایک سیف ڈسٹنس پر چلے جائیں, ورنہ تو وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی نہ چھونے دیتا تھا کہ ذرا سا عذاب کا جھونکا بھی ان کو لگے آ کر, جو دنیا میں عذاب شدہ قوموں پہ آ رہا ہوتا تھا. تو موسٹ پروبیبلی لگتا ایسا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا جب کہ قوم موجود تھی. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کیف آسیٰ علی قوم کافرین, اس میں بھی دو احتمالات ہیں, دو پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ شدید افسوس, حقیقی طور پر افسوس, کہ کیسے افسوس کروں, یعنی کہ بہت رنج ان کو ہو رہا تھا کہ بات نہیں مان رہی ہے. ایک یہ ہے. دوسرا احتمال, دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ حقیقی طور پہ ان کو افسوس نہیں ہو رہا تھا. کیف آسیٰ علی قوم کافرین, کیسے افسوس کروں, کیسے ہمدردی کروں ایسی قوم سے جس نے اتنا ستایا, جس نے اتنا تنگ کیا. یہ تو ہمدردی کے قابل بھی نہیں ہے, ترس بھی نہیں آیا. تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, جیسے کہ جیل میں ڈال کر کسی کو ترس نہیں آتا, کہا کہ بھئی دے ڈیزرو اٹ, یا تو یہ سوچیں کہ بھئی یو ڈیزرو واٹ یو گاٹ, یا یہ ہے کہ بھئی واقعی شاید افسوس ہو رہا ہو, ان کو یہ شاید امید ہو کہ بھئی اتنی عقل مند, اتنی ذہین قوم ہے, اتنی اعلیٰ درجے کی ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں, کیا پتہ یہ سب سن ہی لیں, کیا پتہ بات سمجھ ہی لیں. لیکن جب نہیں سمجھی بات انہوں نے تو ان کو افسوس ہوا ہوگا. تو دونوں طرح سے ہم اس کو چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں.